بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوگیوں، راہبوں اور صوفیہ کرام میں بہت فرق ہے۔ اگر ایک صوفی شہر کو چھوڑ کر باہر چلا گیا یا پہاڑی پر چلا گیا تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ بڑے کاریگر لوگ ہیں۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑا نہیں بلکہ دنیا کو وہاں پر بلا لیا۔ شہر سے دور چلے گئے اور کچھ دنوں بعد وہ بستی نظام الدین بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اجودھن پاک پتن بنا دیا، سب کچھ صاف کر دیا۔ وہ شہر چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جاتے، لگتا کہ گمسم بیٹھے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ بعد 2 بندے گئے، 4 بندے گئے، پھر 10 بندے گئے۔ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کیے اور ان کو گر بھی سمجھا دیا۔ پھر 20 آدمی چلے گئے۔ اگر کوئی بے باک صوفی ہے تو وہاں ڈھول بجنا شروع ہو گئے، لیکن وہاں پر انہوں نے مسجد بنا دی۔ پھر سوچا کہ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، ان کو یہاں کھانا نہیں ملتا، تو لنگر خانہ بھی بنا دیا۔ پھر جمعہ پڑھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر صوفیہ کرام کا وہ علاقہ ایسا ہو گیا کہ شہر سے باہر رہنے والا شہر پر راج کر رہا ہے، بادشاہی کر رہا ہے۔ یہ راہب نہیں بلکہ فتوحات کے مالک ہوتے ہیں۔ داتا صاحب لاہور سے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت داتا صاحب نہیں کہلاتے تھے، تو وہ بھاٹی دروازے کے باہر درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بندہ خوبصورت ہے، بات لاجواب کرتا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ داتا کا لفظ ہندی کا لفظ ہے، تو ہندوؤں نے حضرت داتا علی حجویری کو کہا کہ یہ تو داتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بھی ہندوؤں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، تم میری بات میں سننا، پہلے ایک دیگ بناؤ اور اس میں 120 من چاول ڈالو اور کھاتے چلے جاؤ۔ غریب نوازی تو خود بخود شروع ہو گئی۔ آج بھی اتنی صدیوں کے بعد وہ دیگ بن رہی ہے۔ تو یہ سارے لوگ شہروں سے دور رہ کر بھی شہروں کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہ دوسروں کو کھلاتے تھے اور خود نہیں کھاتے تھے، دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے اپنے گر کے بڑے پکے لوگ ہوتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ اجمیر شریف ہندوستان میں ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی ایسا صوفی یا درویش بتا دیں جس کی جگہ یا خانقاہ شہر سے باہر ہی رہی ہو۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے شہر بسا دیے۔ وہ جہاں جہاں جا کر بیٹھ جاتے وہاں میلہ لگ جاتا۔ تو یہ درویش شہر آباد کرنے والے لوگ تھے، شہر سے باہر آ جاتے تھے لیکن مکمل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی حکومت کی ہے۔ یہ پیر و مرشد کے حوالے سے آتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے پیر بھائی بھی ہوتے تھے، پورے کا پورا سلسلہ ہوتا تھا، اور پھر یہ لوگوں کے اندر گھوم پھر جاتے۔ اس زمانے میں حضرت میاں میر شہر سے باہر ہوتے تھے اور بادشاہ ان کے دربار میں آتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں حضرت امیر خسرو، جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، وہ دن بھر حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل میں رہتے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی شادی بادشاہ بلبن کے ہاں ہوئی تو وہ شکر بھی کھلاتے تھے اور گنج شکر مشہور ہو گئے۔ یہ تو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، شہر آباد کرتے تھے۔ صوفیہ کرام نے رہبانیت اختیار نہیں کی۔ یہ پورے کے پورے اتالیق ہوا کرتے تھے اور سیکھ کے آیا کرتے تھے۔ داتا صاحب اپنے وطن سے باہر ہیں اور جتنا ان پر لوگوں نے سلام کیا، جتنا ان پر قرآن شریف پڑھا گیا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بظاہر وہ پردیسی ہیں، لیکن لاہور کو آپ آج تک داتا کی نگری یا داتا کی بستی کہتے ہیں۔ کہاں سے چل کر پردیس کے اندر کیسی بادشاہی کی کہ زمانے بیت گئے، مگر
اب بھی ان کی بادشاہی چلی آ رہی ہے۔ بہت کم لوگوں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک بادشاہی ہوتی آ رہی ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ ایک بادشاہ جہانگیر ہے، قطب الدین ایبک ہے، جہاں کوئی کبھی کبھی جاتا ہے، 2 آدمی چلے گئے، وہاں پر ویرانیاں ہی ہوتی ہیں، چیلیں اور گدھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور دلوں پر بادشاہی کرنے والوں کے مزارات ہیں کہ دن رات رونق لگی رہتی ہے۔ صوفیاء کرام اپنے کردار، حسن اخلاق اور حسن عمل سے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے، خود بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے آ رہے ہیں۔ صوفیاء کرام نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔